ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ کسی گاؤں میں ایک لکڑہارا رہا کرتا تھا۔ وہ بہت غریب تھا اور لکڑیاں کاٹ کر اور ان کو بیچ کر اپنے بیوی بچوں کا گزارا کرتا تھا اور اپنے گھر کا چولہا جلاتا تھا۔ وہ بہت ایمانداری سے کام لیتا تھا۔ وہ صبح صبح اپنا کلہاڑا اور باقی ساز و سامان لے کر جنگل کی طرف روانہ ہو جاتا۔ وہ ادھر لکڑیاں تلاش کرتا اور لکڑیاں کاٹ کر شام کو گھر واپس آ جاتا اور ان کو بیچ کر پھر پیسے کماتا اور بیوی بچوں کا پیٹ پالتا۔ وہ روزانہ کی معمول سے وہ لکڑیاں کاٹ رہا تھا اور ان کو بیچ کر گھر کا خرچہ چلا رہا تھا۔ ایک دن وہ اس جنگل میں گیا اور ایک بڑے سے درخت پر چڑھ گیا اور لکڑیاں کاٹنے لگا۔ لکڑیاں کاٹتے کاٹتے یوں ہوا کہ اس کا کلہاڑا نیچے گر گیا۔ وہ بہت پریشان ہوا کہ میں غریب آدمی ہوں اور ایک نیا کلہاڑا بھی مجھ سے نہیں لیا جائے گا تو میں اپنے بیوی بچوں کا پیٹ کیسے پالوں گا؟ میں تو غریب ہوں، پھر یہ کیسے ہوگا اور میری روزی کدھر سے آئے گی؟ وہ بہت پریشان تھا۔ اتنے میں وہاں ایک فرشتہ آیا اور اس نے دیکھا کہ وہ لکڑہارا بہت پریشان ہے۔ اس فرشتے نے اس لکڑہارے سے پوچھا کہ ارے بھائی لکڑہارے، تم مجھے پریشان لگ رہے ہو۔ لکڑہارے نے کہا کہ میں نے اپنا کلہاڑا گموا بیٹھا ہوں۔ میں نے بہت کوشش کی کہ مجھے کلہاڑا مل جائے، میں نے ادھر ادھر ڈھونڈا لیکن کلہاڑا مجھے کہیں بھی نہیں ملا۔ تو فرشتے نے اس سے کہا کہ تم پریشان نہ ہو، میں تمہیں کلہاڑا ڈھونڈ کے دیتا ہوں۔ فرشتے نے ادھر ندی میں غوطہ لگایا اور کچھ دیر بعد ایک سونے کا کلہاڑا لے آیا۔ جب وہ سونے کا کلہاڑا لے آیا تو اس نے اس لکڑہارے کو دکھایا کہ یہ دیکھو کہ یہ وہی کلہاڑا ہے جو تمہارے ہاتھ سے گرا ہے۔ تو لکڑہارے نے دیکھ کر کہا نہیں جناب نہیں، یہ میرا کلہاڑا نہیں ہے۔ وہ لکڑہارا سونے کا کلہاڑا بھی لے سکتا تھا لیکن کیونکہ وہ ایماندار تھا تو اس نے وہ کلہاڑا لینے سے انکار کر دیا اور فرشتے سے کہا کہ نہیں بھائی نہیں، یہ میرا کلہاڑا نہیں ہے، میرا کلہاڑا اور تھا۔ اس پر فرشتہ بہت حیران ہوا اور کہا کہ تم سونے کا کلہاڑا کیسے چھوڑ رہے ہو؟ اس کے بعد اس نے ندی میں دوسرا غوطہ لگایا اور اس بار وہ کچھ دیر بعد ایک چاندی کا کلہاڑا لے آیا۔ لیکن جیسے ہی اس نے وہ کلہاڑا لکڑہارے کو دکھایا تو لکڑہارے نے کہا کہ فرشتے بھائی یہ کلہاڑا بھی میرا نہیں ہے، میرا کلہاڑا اور تھا۔ اس پر بھی وہ فرشتہ حیران ہوا کہ یار یہ کیسا بندہ ہے، نہ سونے کا کلہاڑا لے رہا ہے اور نہ چاندی کا۔ تو تیسری بار اس فرشتے نے غوطہ لگایا اور اس بار وہ ایک لوہے کا کلہاڑا لے آیا۔ لوہے کا کلہاڑا دیکھتے ہی وہ لکڑہارا بہت خوش ہوا اور فرشتے سے کہا کہ ارے فرشتے بھائی، یہی میرا کلہاڑا ہے جو میرے ہاتھ سے گرا تھا۔ اس پر فرشتہ بہت خوش ہوا اور بہت متاثر ہوا کہ اس شخص نے جھوٹ نہیں بولا اور ایمانداری سے کام لیا۔ اس خوشی کے موقع پر اور اس ایمانداری کے موقع پر وہ فرشتہ بہت حیران ہوا اور اس نے اس لکڑہارے کو وہ تینوں کلہاڑے سونے، چاندی اور لوہے تینوں کلہاڑے اس کو دے دیے کہ یہ تمہارے لیے انعام ہے۔ اور فرشتے نے کہا کہ لکڑہارا بھائی تم غریب آدمی ہو، میں تمہاری ایمانداری سے متاثر ہوں، اس لیے میں نے یہ تینوں کلہاڑے تمہیں دے دیے۔ تو بچوں، یہ کہانی بنانے کا مقصد صرف یہی ہے کہ کسی بھی صورتحال میں ہمیں ایمانداری سے کام لینا چاہیے۔ جب ہم ایمانداری سے کام لیں گے تو اللہ تعالیٰ خوش ہوں گے اور وہ ہمیں دگنے سے بھی دگنا انعام دیں گے۔ جیسے اس لکڑہارے نے ایمانداری کا مظاہرہ کیا اور وہ فرشتہ متاثر ہو کر
اس نے تینوں کल्हाड़े اسی کو دے دیے۔ تو کسی بھی صورتحال میں ہمیں ایمانداری کے ساتھ کام لینا چاہیے۔ اگر ہم جھوٹ بولیں گے تو ہمیں کچھ ہاتھ نہیں آئے گا۔ تو ہمیں ہر وقت ایمانداری سے کام لینا چاہیے، جیسے کہ اس لکڑہارے نے ایمانداری سے کام لیا۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ میری یہ کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر یہ کہانی آپ کو پسند آئی ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، لائک کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا دیں، اور کمنٹ میں یہ بھی بتا دیں کہ یہ کہانی آپ کو کیسی لگی، تاکہ میں اس طرح کی اور کہانیاں بناؤں اور آپ لطف اندوز ہوں۔ میری کہانی دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ خوش رہو اور ایمانداری کے ساتھ اپنے تعلقات، اپنے کاروبار، اپنے رشتے چلاؤ۔ شکریہ۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ کسی گاؤں میں ایک لکڑہارا رہا کرتا تھا۔ وہ بہت غریب تھا اور لکڑیاں کاٹ کر اور ان کو بیچ کر اپنے بیوی بچوں کا گزارا کرتا تھا اور اپنے گھر کا چولہا جلاتا تھا۔ وہ بہت ایمانداری سے کام لیتا تھا۔ وہ صبح صبح اپنا کल्हाڑا اور باقی ساز و سامان لے کر جنگل کی طرف روانہ ہو جاتا۔ وہ ادھر لکڑیاں تلاش کرتا اور لکڑیاں کاٹ کر شام کو گھر واپس آ جاتا ہے اور ان کو بیچ کر پھر پیسے کماتا اور بیوی بچوں کا پیٹ پالتا۔ وہ روزانہ کی معمول سے وہ لکڑیاں کاٹ رہا تھا اور ان کو بیچ کر گھر کا خرچہ چلا رہا تھا۔ ایک دن وہ اس جنگل میں گیا اور ایک بڑے سے درخت پر چڑھ گیا اور لکڑیاں کاٹنے لگا۔ لکڑیاں کاٹتے کاٹتے یوں ہوا کہ اس کا کल्हाڑا نیچے گر گیا۔ وہ بہت پریشان ہوا کہ میں غریب آدمی ہوں اور ایک نیا کल्हाڑا بھی مجھ سے نہیں لیا جائے گا، تو میں اپنے بیوی بچوں کا پیٹ کیسے پالوں گا؟ میں تو غریب ہوں، پھر یہ کیسے ہوگا اور میری روزی کدھر سے آئے گی؟ وہ بہت پریشان تھا۔ اتنے میں وہاں ایک فرشتہ آیا اور اس نے دیکھا کہ وہ لکڑہارا بہت پریشان ہے۔ اس فرشتے نے اس لکڑہارے سے پوچھا کہ ارے بھائی لکڑہارے، تم مجھے پریشان لگ رہے ہو۔ لکڑہارے نے کہا کہ میں نے اپنا کल्हाڑا گموا بیٹھا ہوں۔ میں نے بہت کوشش کی کہ مجھے کल्हाڑا مل جائے، میں نے ادھر ادھر ڈھونڈا لیکن کल्हाڑا مجھے کہیں بھی نہیں ملا۔ تو فرشتے نے اس سے کہا کہ تم پریشان نہ ہو، میں تمہیں کल्हाڑا ڈھونڈ کے دیتا ہوں۔ فرشتے نے ادھر ندی میں غوطہ لگایا اور کچھ دیر بعد ایک سونے کا کल्हाڑا لے آیا۔ جب وہ سونے کا کल्हाڑا لے آیا تو اس نے اس لکڑہارے کو دکھایا کہ یہ دیکھو کہ یہ وہی کल्हाڑا ہے جو تمہارے ہاتھ سے گرا ہے۔ تو لکڑہارے نے دیکھ کر کہا نہیں جناب، نہیں، یہ میرا کल्हाڑا نہیں ہے۔ وہ لکڑہارا سونے کا کल्हाڑا بھی لے سکتا تھا، لیکن کیونکہ وہ ایماندار تھا تو اس نے وہ کल्हाڑا لینے سے انکار کر دیا اور فرشتے سے کہا کہ نہیں بھائی نہیں، یہ میرا کल्हाڑا نہیں ہے، میرا کल्हाڑا اور تھا۔ اس پر فرشتہ بہت حیران ہوا اور کہا کہ تم سونے کا کल्हाڑا کیسے چھوڑ رہے ہو؟ اس کے بعد اس نے ندی میں دوسرا غوطہ لگایا اور اس بار وہ کچھ دیر بعد ایک چاندی کا کल्हाڑا لے آیا۔ لیکن جیسے ہی اس نے وہ کल्हाڑا لکڑہارے کو دکھایا تو لکڑہارے نے کہا کہ فرشتے بھائی، یہ کल्हाڑا بھی میرا نہیں ہے، میرا کल्हाڑا اور تھا۔ اس پر بھی وہ فرشتہ حیران ہوا کہ یار یہ کیسا بندہ ہے، نہ سونے کا کल्हाڑا لے رہا ہے اور نہ چاندی کا۔ تو تیسری بار اس فرشتے نے غوطہ لگایا اور اس بار وہ ایک لوہے کا کल्हाڑا لے آیا۔ لوہے کا کल्हाڑا دیکھتے ہی وہ لکڑہارا بہت خوش ہوا اور فرشتے سے کہا کہ ارے فرشتے بھائی، یہی میرا کल्हाڑا ہے جو میرے ہاتھ سے گرا تھا۔ اس پر فرشتہ بہت خوش ہوا اور
बहुत मुतासर हुआ कि इस शख्स ने झूठ नहीं बोला और ईमानदारी से काम लिया। इस खुशी के मौके पर और इस ईमानदारी के मौके पर वो फरिश्ता बहुत हैरान हुआ और उसने इस लकड़हारे को वो तीनों कुल्हाड़े सोने, चांदी और लोहे तीनों कुल्हाड़े उसको दे दिए कि ये तुम्हारे लिए इनाम है। और फरिश्ते ने कहा कि लकड़हारा भाई, तुम गरीब आदमी हो, मैं तुम्हारी ईमानदारी से मुतासर हूँ, इसलिए मैंने ये तीनों कुल्हाड़े तुम्हें दे दिए। तो बच्चों, ये कहानी बनाने का मकसद सिर्फ यही है कि किसी भी सूरत हाल में हमें ईमानदारी से काम लेना चाहिए। जब हम ईमानदारी से काम लेंगे तो अल्लाह ताला खुश होंगे और वो हमें दुगने से भी दुगना इनाम देंगे। जैसे उस लकड़हारे ने ईमानदारी का मुजाहरा किया और वो फरिश्ता मुतासर होकर उसने तीनों कुल्हाड़े उसी को दे दिए। तो किसी भी सूरत हाल में हमें ईमानदारी के साथ काम लेना चाहिए। अगर हम झूठ बोलेंगे तो हमें कुछ हाथ नहीं आएगा। तो हमें हर वक्त ईमानदारी से काम लेना चाहिए, जैसे कि उस लकड़हारे ने ईमानदारी से काम लिया। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर ये कहानी आपको पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें।